What is irony in English literature? Where the word irony came from? What are the purposes of using irony in speaking and writing? What are the types of irony in English literature? How can it be explained and elaborated with examples? Friends, no worry, is all these important questions for an important literary device irony are gonna be explained in a short while. So stay with us till the end of this video. دوستو سب سے پہلے ہم آئرنی کی تعریف اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ آئرنی کو اردو میں طنز یا مزاح کہا جاتا ہے۔ یہ طنز اکثر اوقات لوگوں کی ڈس رسپیکٹ یا بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ تفنن اور مزاح کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آئرنی میں الفاظ کا اس انداز سے یوز کیا جاتا ہے کہ مراد وہ الفاظ نہیں بلکہ اپوزٹ معنی مراد ہوتا ہے، یا دوسرے ورڈز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئرنی وہ ایکسپریشن ہے کہ جس میں یوز کیے گئے الفاظ کا ظاہری معنی نہیں بلکہ چھپا ہوا متضاد معنی مراد ہوتا ہے۔ آئرنی کا آغاز کہاں سے ہوا، یعنی اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ٹرم کی شروعات ایک گریک کامک کیریکٹر ایران سے ہوتی ہے جو اپنی چالاکی اور عقلمندی کی وجہ سے بار بار ایک دوسرے متکبر اور مغرور کردار ایلیزان کے مقابلے میں کامیابیاں سمیٹتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرم پھر گریک سے لیٹن میں آیا اور ایرانیا سے نکلا، جس کا مطلب ہے فینٹ ایگنورنس یعنی پرتکلف یا جھوٹی جہالت۔ آئرنی کا انگلش میں استعمال کرنے کے مقاصد کیا ہے، یعنی اس کے پرپسز کیا ہیں، کیوں اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ تو یاد رہیں کہ اس کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، رائٹرز اپنی رائٹنگ میں اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے کلام میں کشمکش کی کیفیت، ہیومر اور تفریح کا سامان کریٹ کیا جائے۔ نمبر 2، آئرنی کو اسٹوری ٹیلنگ اور لکھنے میں یعنی رائٹنگ میں گہرائی، بصیرت و حکمت اور نیا پن لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، آئرنی اہم اور نازک انفارمیشن کو مؤخر اور ڈیلے کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ آئرنی کی ٹائپس کیا ہیں؟ تو دوستو آئرنی کی مین 3 ٹائپس ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے اسے 6 اقسام میں ڈیوائڈ کیا ہے، لیکن وہ در حقیقت سب انہی 3 ٹائپس کی طرف لوٹتے ہیں اور انہی 3 ٹائپس میں شامل ہیں۔ اس کی پہلی قسم سچویشنل آئرنی ہے، جس کو اسٹرکچرل آئرنی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری ٹائپ اس کی ڈرامیٹک آئرنی ہے، جس کو ٹریجک آئرنی بھی کہتے ہیں، اور تیسری قسم وربل آئرنی ہے۔ تو سب سے پہلے سچویشنل آئرنی کو دیکھتے ہیں۔ سچویشنل آئرنی دراصل آئرنی کی وہ ٹائپ ہے جو کسی سچویشن سے ڈیل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جو نتیجہ یا رزلٹ کسی کام کا کسی جگہ یا حالت میں ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا۔ جیسے اس کی پہلی مثال ہے کہ کسی کا بھائی جہاز کا اٹینڈنٹ ہو اور وہ اونچائی سے ڈرے۔ اب اس میں آئرنی یہ ہے کہ بھائی جب وہ فلائٹ اٹینڈنٹ ہیں تو پھر اڑان سے خوفزدہ ہونا چہ معنی دارد۔ اس کی دوسری مثال ہے کہ یہ کہا جائے کہ فائر اسٹیشن پورا جل گیا، حالانکہ اسے جلنا نہیں چاہیے تھا، یعنی ایکسپیکٹڈ تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے نہیں جلنا چاہیے۔ فائر اسٹیشن تو ہوتا ہی فائر بجھانے کے لیے ہے، تو وہ خود کیسے جل گیا؟ تیسری اگزامپل اس کی ہے کہ خاندان کی اہمیت پر بھاشن دینے والا پولیٹیشین اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہوئے پکڑا جائے۔ چوتھی قسم اس کی یہ ہے، شوہر کے لیے چاول پکانے کے دوران شوہر بیوی سے کہے کہ تم کبھی میرے لیے کچھ نہیں کرتی،
اور پانچویں اگزامپل اس کی ہے کہ کرپشن کا مخالف سیاستدان خود کرپشن کرتے پکڑا جائے۔ آئرنی کی دوسری ٹائپ ہے ڈرامیٹک آئرنی۔ یہ آئرنی کی وہ ٹائپ ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص یا کسی پلے کا کوئی کردار آڈینس کے برخلاف حقیقت سے ناواقف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ گاڑی میں چھپ جائے جہاں قاتل پہلے سے چھپا ہوا موجود ہو۔ اب حقیقت سے آڈینس تو واقف ہیں لیکن کردار اور کیریکٹر واقف نہیں ہے۔ اس کی دوسری اگزامپل ہے کہ ایک ڈنر لیڈی کسی جگہ ڈیٹینشن روم میں بچوں کو مضر کھانا کھلائے اور اس سے معلوم نہ ہو کہ اس کا اپنا بچہ بھی وہیں پر ہے۔ تیسری اگزامپل اس کی ہے کہ ایک بندہ ایج پر بیٹھا ہو اور بچوں کو ایج پر بیٹھنے سے منع کرتا ہو۔ چوتھی اگزامپل اس کی ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا ایک لڑکی کے لیے محبت کا اظہار کرے اور اس سے معلوم نہ ہو کہ وہ کل باہر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ پانچویں اگزامپل اس کی ہے کہ ایک بچہ کسی کار پلیس میں یعنی کار شاپ میں جہاں پر کارز بکتی ہوں اور ٹریڈنگ ہوتی ہوں تو وہاں پر ایک کار پر وہ لائنیں اور اسکریچز لگائیں اور اسے خراب کریں اور اسے معلوم نہ ہو کہ اسی کار کا سودا ان کے پیرنٹس نے لگایا ہے۔ آئرنی کی تیسری ٹائپ ہے وربل آئرنی۔ یہ در حقیقت آئرنی کی سب سے کامن ٹائپ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی بولتا کچھ ہے اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کی پہلی اگزامپل ہے کہ جیسے ایک ٹیچر خاموش بیٹھی کلاس کو کہے کہ خاموش ہو جا۔ دوسری اگزامپل ہے کہ ایک مدر اپنے بیٹے کے بے ترتیب اور بھیڑنگے کمرے کے بارے میں کہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کا روم، آپ کا کمرہ ہر وقت اور ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔ اس کی تیسری اگزامپل ہے کہ دو بچے ایک بورڈ پر لکھا دیکھتے ہیں کہ اندر نہ آئیں لیکن ایک ان میں سے کہے کہ چلو اندر چلتے ہیں۔ چوتھی اگزامپل ہے کہ ایک بھائی دوپہر کے کھانے پر 1 گھنٹہ دیر سے آیا تو بہن اس سے کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی ہمیشہ وقت پر آنے پر تعریف کرتی ہوں۔ اور آخری اگزامپل ہے کہ ایک بندہ اپنے جوتے بارش کی کیچڑ میں خراب کر کے کہتا ہے کہ بارش نے میرے جوتوں کو نیا ٹچ دے دیا ہے۔ تو اس پورے کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ سچویشنل آئرنی میں سچویشن ہونی چاہیے اور ہوتی کچھ اور ہے، یعنی سچویشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی اور سچویشن کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ڈرامیٹک آئرنی میں بندہ ان ایکسپیکٹڈ چیز کو فیس کرنے جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے کہ وہ کیا فیس کرنے جا رہا ہے۔ اور وربل آئرنی میں وہ بندہ کچھ کہتا ہے اور مطلب کچھ اور لیا جاتا ہے۔